السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نفیس احمد میواتی۔ کل ہم نے آپ کو 5 انعامات کے بارے میں بتلایا۔ ان میں سے روزے کے جو 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرمائے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ہم پہلے انعام کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ سنیے اور عمل کیجیے۔ پہلا انعام روزے دار کے لیے اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے روزے دار کے منہ کی بو۔ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بو کیا ہے؟ عام طور پر شام کو افطار سے پہلے مغرب کے قریب پورا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو احساس نہ ہو تو کم از کم جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ضرور احساس ہو جاتا ہے۔ اب ظاہراً یہ بو ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کا سبب چونکہ روزہ ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ بندے کا محبوب عمل ہے، سب سے پیارا اور سب سے اہم عمل ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جب یہ اتنی بابرکت نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے شام کو روزے دار کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بو کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے میرے نزدیک اس بو کی قیمت مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یا تو یہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں اس بو کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ مشک و عنبر بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں ایک طرف جنت میں مشک و عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی، دوسری طرف روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ علماء نے دوسرا مفہوم اس کا یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی روزہ دار کو اس منہ کی بدبو کے بدلے جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے جو اس کا صلہ اور انعام اس کو نصیب ہوگا۔ ان میں سب سے بڑی چیز جس کو اہل ذوق نے لکھا ہے، دراصل یہ چیز اسباب محبت میں سے ہے کہ جب کسی انسان سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، یا آدمی کا کسی سے ذاتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو محبوب کی ادائیں ظاہراً کتنی ہلکی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ محبوب کی بات کو محبت کے انداز میں پیش کرے، اس کی برائی بھی ہو تو اس کو بھی بھلائی کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ کوئی اس کا گلہ بھی کرے، شکایت کرے، اس کی برائی کرے، یہ اس کا اچھا مفہوم ہی بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو جو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ جس بو سے نفرت کرتے ہیں، تم چونکہ میرے محبوب ہو جاتے ہو اس لیے اب تمہاری یہ بو نہیں رہتی، میں تمہیں اپنا بنا لیتا ہوں۔ دنیا میں مصنوعی طور پر کوئی کسی کو محبوب بنا لے
محبوب کی بیماری اس کے لیے اس کے نزدیک بیماری کا باعث بن جاتی ہے۔ محبوب کی پریشانی اس آدمی کو زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ محبوب اگر اس وقت پریشان بیٹھا ہو تو محب کوشش یہ کرے گا کہ اس کو کسی طرح بہلائے، نفرت نہیں کرتا، دور نہیں بھاگتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھے اس سے نفرت آتی ہے تو محب یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ تو میرا محبوب ہے، اس کی ہلکی چیزیں بھی مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی وہی ایک قانون ہے کہ جب تم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو، اس کی برائیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اس کی بدبو تمہیں خوشبو لگتی ہے، تو جو روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاہ کار کیوں نہ ہو، مگر جب رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سحری کر کے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، شام کو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جس سے دنیا نفرت کرتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بدبو مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے پہلا انعام جو ہے بیان فرمایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور دین کی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے آگے بھی شیئر کر دینا چاہیے کہ کوئی دوسرا سنے تو اس کو بھی شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو کہ کل قیامت کے دن میں بھی اس انعام سے نوازا جاؤں۔ اے بات سمجھ میں؟ تو شیئر کر دیجئے گا۔ اچھی لگی ہو ویڈیو، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں، دین کی باتیں ہیں، تو کچھ جو ہے اپنے الفاظ میں ہمیں کچھ لکھ دیجئے گا، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اگلی جو ہے ویڈیو میں ہم جو ہے آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ نے دوسرا انعام کیا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نفیس احمد میواتی۔